اور جو صاحب تقوی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن لوگوں میں اپنے آپ کو بہتر بھی سمجھتا ہے، لوگوں کے عیب بھی تلاش کرتا رہتا ہے، لوگوں کی خوبی خامیاں بھی نکالتا رہتا ہے، نتیجہ 0/0 ہوتا ہے۔ وہ تقوی اپنے ہی تک ہے اس کا، ایسا ہی تقوی ہے جیسے ابلیس جنت میں کرتا رہا، پھوٹے گا ضرور ہی ایک دن۔ یہ سمجھنا ہے بس خالی۔ دیکھو، اگر ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مثال کے طور پر، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وقتی طور پہ اللہ اس کا متبادل کر دیتا ہے، لیکن تم تو ہمیشہ کے لیے گئے نا، یہ نتیجہ نکلنا ختم تھوڑی ہونا ہے۔ اب یہ جو تم نے داغ ڈالی ہے، بیل ڈالی ہے بہتان کی کسی کے اوپر، یہ ہمیشہ رہے گی، یہ بھی کل کھڑی ہوگی وہاں پر کہ میں بھی ہوں، یہ مجھے بھی لایا ساتھ۔ کیا نتیجہ؟ ایک لفظ منہ سے نکلا تھا اور قیامت تک کے لیے پیچھے پڑ گیا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی زبان بھی بند رکھو۔ جتنی خرابیاں زبان سے آتی ہیں نا، اتنی عمل سے نہیں آتی۔ ہم 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی گزارتے ہیں اور 2 سال کی عمر سے بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ 2 سال کی عمر سے بولتے ہیں، 60 سال کے ہو جاتے ہیں، 60 سال میں بھی یہ نہیں معلوم رہتا ہمیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہمیں بولنا کیا چاہیے۔ اس 60 سال کی عمر میں یہ بھی نہیں سمجھ پاتے، تو اللہ کی عبادت کیسے سمجھ لیں گے؟ جس کو صرف بولنا ہی آ گیا نا، وہ کامیاب ہو۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ سو کم جاگو زیادہ اور بولو کم سنو زیادہ۔ کھاؤ کم بھوکے رہو زیادہ۔ اور دیکھو کم، توجہ زیادہ۔ یہ ہر وقت آنکھیں پھاڑ کے بیٹھے رہنا بھی نا، اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں ہوتا خرابی کے سوا۔ زیادہ بولنا بھی خرابی کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ ادھر ادھر دیکھنا بھی، نظر چلانا بھی خرابی کا نتیجہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نظر جھکا کے اور سر اٹھا کر چلو۔
کیونکہ سر تمہارا خرابی پیدا نہیں کر رہا، نظر پیدا کر رہا۔ ہم زنا سے بچنا چاہتے ہیں نا، گناہ ہے نا، بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم عملاً گناہ نہیں کرتے، عملاً زنا نہیں کرتے، لیکن اپنے ارادے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی سوچ سے سب کچھ کرتے ہیں۔ دیکھو، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے، بعض کہتے ہیں جو ہمارے وسوسے ہوتے ہیں وہ ہمارے خیالات ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں وہ ہمارے ارادے ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں وہ ہمارے الفاظ ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ ہمارا نتیجہ ہو جاتا ہے۔ تو شروع ہوئی وسوسے سے اور ختم ہوئی نتیجے پر۔ اب تمہیں برباد کس نے کیا؟ اس میں کوئی دوسرا تھا؟ اس میں کہیں دوسرا تھا ہی نہیں، تجھے برباد کرے گا کون؟ تو خود برباد ہوا۔ تجھے کسی نے بھی برباد نہیں کرا، اور بہتان دوسروں پہ لگاتا ہے ہمیشہ۔ یہی انسان کی یہ خاصیت سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گناہ کا الزام دوسرے پہ لگائے گا، یہاں تک کہ رب تعالیٰ پہ لگا دیتا۔ کہتا ہے نا کہ اللہ تو نے مجھے مصیبت پکڑ لیا، تو نے مجھے مصیبت ڈال دی، ورنہ مجھ پہ تو مصیبت ڈلتی ہی نہیں۔ اب بتاؤ اس کے اعمال کتنے اچھے تھے۔ تو جو اپنے رب پر بھی بہتان لگانے سے باز نہ آئے، وہ انسان پہ کیا چھوڑے گا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بہتان سے پھر محفوظ کون ہوا؟ اور یہ اس کا بہتان اس کے نفاق کا نتیجہ ہے۔